وائس آف پبلک کے ساتھ ملک اصغر فہیم آپ سے مخاطب ہے۔ میں اس وقت جلال پور پیر والا کے نواحی علاقے بستی کسائیوں والا میں موجود ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا خاندان موجود ہے جس خاندان میں ایک ہی خاندان کے اندر 4 افراد پیدائشی طور پہ نابینا ہیں، اور ان کے والد محترم میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، جو خود بھی 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور اس عمر کے اس حصے میں اس کے باوجود بھی یہ ان 4 بچوں کی خود کفالت کرتے ہیں۔ 80 سالہ بزرگ غلام مصطفیٰ جو اس وقت اس ضعیفی کی عمر میں بھی اپنے ان 4 بچوں کی 4 بیٹے اور ایک بیٹی کی کفالت کر رہا ہے، اور حیران کن اور بلکہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ صاحب کے مطابق کہ ابھی تک ان کو جو ہماری نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو نگہبان رمضان پیکج دیا ہے، ابھی تک ان کے تحت بھی ان کو کوئی پیکج نہیں دیا گیا، تو کوئی کسی قسم کا ان کو راشن نہیں دیا جاتا، اور بے انکم سپورٹ کے تحت بھی ان کو کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ وہ ایسے گھرانے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اولین ترجیح میں ہونے چاہیے کہ ایک تو ضعیف ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، پھر ایک خاندان کے اندر اس وقت ان کے 4 افراد نابینا ہیں، اور یہ اس کرب کے عالم کے اندر بھی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان پیکج کے نام سے اپنا ایک پیکج دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ فی الفور طور پہ ان کے لیے خصوصی پیکج دیں، بلکہ ایسے گھرانے کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی ان کو اعزازی طور پہ کوئی نوکری ملنی چاہیے، کوئی ان کو مستقل طور پہ ان کو کوئی مشاہرہ ملنا چاہیے، ماہانہ ملنا چاہیے، جس کے ساتھ یہ ہمارے بزرگ غلام مصطفیٰ صاحب کا بوجھ کچھ کم ہو کہ وہ اس 80 سالہ عمر میں وہ خود بھی اس وقت ایک آنکھ سے نابینا ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے اس خاندان کا، اپنے ان بچوں کا خود یہ کفالت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا یہ ہمارے حکومت کے لیے، اعلیٰ ارباب اختیار کے لیے اور یہاں کے مخیر حضرات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ہم وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی دولت سے اور اس طرح کی کوئی معذوری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، تو ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا احساس کریں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی سرپرستی کریں، ان لوگوں کے ساتھ دن رات ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ان کا صحیح طور پہ ان کی نگہبانی کریں، ان کی سرپرستی کریں۔ تو میں آپ سے بات کراتا ہوں غلام مصطفیٰ صاحب کی کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بابا جی بتائیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مزدوری کرنے صاحب مزدوری کر دینے، بچے پڑھائے، 80 سال میری عمر ہے، غریب لوگ ہیں، ساری مزدوری کر لینے سے غریب ہر کہیں کو مل جائے، سب کو کوئی نہیں مل۔ اس کے بعد میں ملے نہ سب کو فنڈ ملے، نہ سب کہیں پیسہ نہیں ملتی، نہ زمیندار سب کو پیسہ دے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کی بات ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں غلام عبدالمجید عبدالحافظ عبدالمجید صاحب، وہ بھی نابینا ہیں، میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کو فریاد کرنا چاہتے ہیں۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام اعلیٰ افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے والد محترم صاحب نے الحمدللہ اتنے ہمت بھی کی ہے کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے مجھ کو پالا ہے اور مجھ کو پڑھایا ہے، اور میں نے الحمدللہ حفظ بھی کیا ہوا ہے، اور میں قاری قرآن بھی ہوں، اور میں درس نظامی کیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنا جو ہے نا مزدوری سرٹیفکیٹ بھی میں بنوا چکا ہوں، مزدوری سرٹیفکیٹ اور معذوری شناختی کارڈ بھی میں بنوا چکا ہوں، حفظ کی بھی سند بھی میرے پاس موجود ہے، حکومت طور کی حفظ کی سند بھی موجود ہے، ڈومیسائل بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم 6-7 ہزار میری تنخواہ ہے، 6 اور 7 ہزار میری تنخواہ ہے، اور معنی میں ہم گزار کرتے ہیں۔ اور میں اعلیٰ افسر سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی نوکری مل جائے، اور اس حساب کتاب کے اگر کوئی چھوٹی سی نوکری محکمہ اوقاف کی طرف سے یا بیت المال کی طرف سے کوئی نوکری مل جائے، تاکہ میرے والد صاحب کا جو ہے نا بوجھ وہ کم ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے انہوں نے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، اپنے علم اور تعلیم کے بارے میں بتایا ہے کہ ماشاءاللہ وفاق المدارس اور پاکستان کے ہمارے اس قانون کے مطابق وفاق المدارس ایم اے کے برابر ہے، اور اس وقت وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم اے لیول کا بندہ
اس وقت دیکھیں کم از کم ویسے تو بے شمار نوجوان جو ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ تو کم از کم ہمیں ہماری حکومت ایسے لوگوں کو تو فی الفور طور پہ سرپرستی کرے کہ جو لوگ بیچارے اس بینائی کھو جانے کے باوجود بھی انہوں نے دن رات محنت کر کے وفاق المدارس مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے، اور آج یہ قال اللہ قال رسول کی آواز لگا رہے ہیں، مسجد میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس عمر کے اس کنڈیشن میں ایسے لوگوں کی کفالت کرنا حکومت کا، ہمارے کم از کم پنجاب حکومت کا، اور اس کے بعد ہماری وفاق حکومت کا، کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ان لوگوں کی اس وقت مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نوکری کم از کم دی جائے جس سے ان کے 80 سالہ بابے کا بوجھ کم ہو جائے۔ یہ اس نوجوان کی آواز ہے، یہ اس نوجوان کا پیغام ہے، یہ اس نوجوان کی صدا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً مسیحا بننا چاہتے ہیں اور ہم غریبوں کے دکھ بانٹنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آواز پہ فی الفور طور پہ آپ کو ایکشن لینا ہوگا، اور آپ اس نوجوان جو ہمارے بھائی جو نابینا ہے عبد المجید صاحب، ان کی اس استدا کو قبول کرتے ہوئے فوری طور پہ انہیں اعزازی طور پہ کوئی نوکری دیں، تاکہ ان کے 80 سالہ بوڑھے باپ کا بوجھ کم ہو، اور ان کو بے دین کو سپورٹ کے تحت بھی یہ اہل ہیں، کیونکہ ایک گھر میں اتنے سارے افراد ہیں، اس لسٹ میں بھی ان کا نام ڈال دیا جائے، تاکہ ان کو مستقل طور پہ کچھ نہ کچھ اعانت جو سرکاری طور پہ بے دین کو سپورٹ کے تحت ملتی ہے وہ بھی ان کو ملتی رہے، اور نگہبان رمضان کے تحت بھی ابھی تک ان کو راشن نہیں ملا، وہ بھی کم از کم ان کو فی الفور دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔